نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ احد میں ایک عورت آئی۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے 4 بیٹے ہیں، سنا ہے آپ کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے 4 کے 4 بیٹے اسلام کے لیے پیش کر رہی ہوں، اور میں اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہی ہوں، اے میرے بیٹو جب تو نے جنگ لڑنی ہے تو جنگ میں پشت کر کے نہیں بھاگنا، بلکہ سینے پہ جو ہے وہ تیر کھا کے آنا، شہادت کا مقام جو ہے وہ حاصل کر کے آنا، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ وہ عورت ہے جس کے بیٹے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو چکے ہیں۔ اور آج تک یہ مثالیں موجود ہیں۔ جب پاکستان بنا ہی تھا بھی تو قادیانیوں نے زور پکڑا، انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے خلاف بغاوت کی، حضور کی ختم نبوت پہ جب ڈاکہ ڈالا، اس وقت لاہور کی سرزمین پر جلسے جلوس اور ریلیاں نکلنے لگی۔ اس وقت ایک مائی اپنے بیٹے کو بیانے کے لیے لے کے جا رہی تھی۔ اس مائی نے پوچھا یہ رستے کیوں بلاک ہیں، یہ لوگ اپنے گھروں سے کیوں نکلے ہیں؟ کسی نے بتایا حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے کسی نے، اس کے تحفظ کے لیے یہ سارے لوگ سڑکوں پہ نکل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے پہرا دے رہے۔ اس عورت نے کہا اپنے بیٹے سے جس کو بیانے کے لیے لے کے جا رہی ہے، جس کی شادی ہے آج، اسے کہا صحرا بیٹا اتار دو، یہ شادی وادی بعد میں ہو جائے گی، پہلے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ وہ بیٹا اتر کے اس جلوس میں گیا اور آگے سے یہی مسلمانوں پہ گولیاں برسا رہے تھے۔ اس بیٹے نے اپنے سینے پہ گولی کھائی اور اپنی ماں کو آواز دی، کہا ماں بتا کیا میں نے اپنی پشت پہ گولی تو نہیں کھائی، میں نے سینے پہ کھائی ہے، اور تو گواہ رہنا کہ میں نے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے دیا ہے۔ جب تک ایسی مائیں موجود ہیں کوئی بندہ اسلام کو نقصان نہیں دے سکتا۔ غزوہ احد ہے، حضور کے سامنے 4 بیٹے ایک عورت لے کے آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے 4 بیٹے ہیں، صرف یہ چاروں کو چہروں میں اسلام کے لیے پیش کر رہی ہوں، اور انہیں میں نصیحت کر رہی ہوں کوئی بندہ بھی زندہ واپس نہ آئے، حضور کی عزت کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آنا۔ اور چاروں کے چاروں نے شہادت نوش کی۔ یہاں تک حضرت عمر بن جبو آئے، ان کے بھی 4 بیٹے تھے، یہ چاروں بیٹے حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 بیٹے میرے بھی قبول کریں۔ حضور نے قبول فرمائے۔ بعد میں کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ عمر بن جبو ایک ٹانگ ان کی چھوٹی تھی، لنگڑے تھے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا ضرورت ہے، بیٹے تم نے دے دیے۔ کہا یا رسول اللہ کیا میرا جنت میں جانے کو جی نہیں کرتا؟ کیا لنگڑوں کے لیے شہادت نہیں ہے؟ کیا لنگڑے شہادت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے؟ جب حضور نے یہ سنا کہا چلو تم بھی ساتھ چلو۔ تری گواہ ہے چاروں کے چاروں بیٹے شہید ہوئے ہیں، عمر بن جمو بھی جو ہے وہ شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جہاد کی روح کو تازہ کر دیا، اور آج جہاد کی آیات قرآن سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے یہ اس قرآن کی آیات نہیں ہے، حالانکہ پارہ نمبر 2 بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے کہا وَمَا فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ لڑو یہاں تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے، فساد باقی نہ رہے، کوئی ایک کافر بھی جو فساد پھیلانے والا ہے وہ زندہ نہ رہے، اتنی دیر تک جہاد کرو۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی شہید ہو چکا ہے غزوہ بدر میں، میرا شوہر شہید ہو چکا ہے، میرا باپ شہید ہو چکا ہے، مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہید کی بہن ہے، مجھے لوگ یہ کہتے ہیں یہ شہید کی بیٹی ہے، مجھے لوگ یہ کہتے ہیں یہ شہید کی بیوہ ہے، لیکن میرے پاس 3 سال کا ایک بچہ ہے، میں چاہتی ہوں غزوہ احد کی تیاری ہو رہی ہے، میں اس بچے کو جہاد کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس بچے کو جہاد میں کیسے لے کے جا سکتا ہوں؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے سن رکھا ہے اسلام کے لیے جو ساز و سامان ہے ڈال کا وہ کم ہے،
میں چاہتی ہوں جب تیر تمہاری طرف آئے تم میرے بیٹے کو آگے کر دینا تاکہ میرے بیٹے کو بھی شہادت کی موت نصیب ہو جائے. یہ ڈال کے طور پر بیٹے کو جو ہے وہ قبول کروا لو. یہ جہاد کی روح ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تم چلی جاؤ, تمہارا اگرچہ شوہر شہید ہو چکا ہے, تمہارا بھائی شہید ہو چکا ہے, تمہارا باپ شہید ہو چکا ہے, تمہیں دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ شہید کی بیوہ ہے, یہ شہید کی بہن ہے, یہ شہید کی بیٹی ہے, لیکن اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے تم اپنے بیٹے کو واپس لے جاؤ. کل قیامت کے دن جب صدا دی جائے گی شہیدوں کو اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو, تو تمہاری طرف جب صدا آئے گی تو یہی صدا آئے گی یہ شہید کی ماں ہے, اسے لے آؤ جنت کی طرف. اگرچہ تیرا بیٹا شہید نہیں, تو نے جذبہ ہی ایسا دیا ہے کہ تجھے لوگ اور کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے جو صدا آئے گی وہ یہی آئے گی, یہ شہید کی ماں ہے, اسے جنت میں لے جاؤ. یہ ایمانی جذبہ, آج اس جذبے کو لوگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں تک ایک عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی, غزوہ احد کا ہی موقع ہے. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں نے سن رکھا ہے, کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا, دولت نہیں تھی, میں نے سن رکھا ہے کہ جو گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, ان کے لیے لگام کم ہے. میں ساری رات محنت کر کے آئی ہوں, میں نے ایک لگام بنائی ہے, ایک رسی بنائی ہے, یا رسول اللہ یہ جہاد میں قبول فرما لیں تاکہ کسی گھوڑے کو جو ہے رسی پہنائی جائے تاکہ میرا بھی جہاد میں حصہ پڑے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں ان شہداء کے برابر اجر عطا فرمائے گا.